کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ کرتا ہے، اور جب اس کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت مجھے بچا لیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ اس بے وقوف آدمی سے سوال کیا جائے کہ جتنا تم یہ کچھ عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہو، کیا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھو، پھر گناہ کرتے رہو اور میرے حبیب سے حسن ظن قائم رکھو، تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق مل جائے گا؟ اگر کہتا ہے یس تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو ان سے دلیل طلب کریں۔ یہ اسی طرح تو آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں، یہود اور نصارہ اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، بعض یہ ابناء اللہ کہتے تھے، یعنی بہت قریب ہیں، بیٹے سے مراد ہم بہت اللہ کے قریب ہیں اور ہم ہی نجات پائیں گے، ہم ہی سب سے افضل ہیں۔ جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ان کو چیلنج دیا کہ اگر تم نے ایسا اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کی طرف وہ بات کیوں منسوب کرتے ہو جس کو تم خود نہیں جانتے؟ تو یہ بھی ان لوگوں کا ایسے ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ نفس و شیطان غالب ہوتے ہیں اور وہ ان کے کان کے اندر یہ باتیں، ذہن کے اندر باتیں ڈالتے ہیں کہ نبی کریم کی عقیدت کو بنیاد بنا کر ہماری غلامی کا پٹا حقیقتاً اپنے گلے میں ڈال کے رکھو اور ہمارا اطاعت کرتے رہو۔ اگر اتنا ہی پیار و محبت ہے کہ کثرت درود پاک محبت کی علامت ہے تو ایک اور علامت بھی اختیار کریں، وہ ہے اطاعت رسول کی علامت۔ آپ کثرت سے نعت خوانیاں کر رہے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں اور نعتیہ محافل میں شرکت کرتے ہیں، اسی طرح 11ویں 12ویں وغیرہ کرتے ہیں، یہ محبت کی علامات ہیں۔ اگر اچھی نیت کے ساتھ اور خرافات سے اس کو علیحدہ کر کے رکھا جائے، لیکن اس کا مطلب کیا یہ ہو جاتا ہے کہ اب آپ فرائض اور واجبات پورے نہ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیں تو جس کو اپنا آقا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں، یہ ایسا ماشاءاللہ غلام ہے کہ اپنے آقا کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ تو نعرہ ہے، لیکن غلامی رسول میں نبی کا کہنا ماننا قبول نہیں ہے۔ یہ عجیب منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ شیطان کا بڑا کامیاب وار ہے۔ کوئی دلیل ہے بتائیں، کوئی ایسا طرز عمل بتا دیں۔ صحابہ کرام سب سے بڑے عاشق رسول تھے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور قیامت تک کوئی عشق میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی مثال دکھائیں کہ نبی کریم نے حکم فرمایا ہو اور اس پہ عمل نہیں کیا اور حسن ظن قائم رکھا کہ سرکار شفاعت فرمائیں گے، تو جو بھی یہ کہہ رہا ہے بالکل غلط کہہ رہا ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔